السلام علیکم۔ اب ہم شروع کریں گے اپنی نظم جو ہے حمد، جن کو امیر احمد یا جن کا نام امیر مہنائی بھی جن کو کہا جاتا ہے، انہوں نے لکھی ہے۔ حمد کا پہلا شعر ہے: دوسرا کون ہے جہاں تو ہے، کون جانے تجھے کہاں تو ہے۔ پہلے مصرعے میں شاعر کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ دوسرا کون ہے جہاں تو ہے۔ اب اس میں شاعر جو اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کر رہے ہیں، اس میں شاعر کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ وحدہ لا شریک ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اکیلے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت کی ہمیں اجازت نہیں ہے اور کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ اس میں شاعر یہی کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جہاں پہ موجود ہے وہاں پہ کوئی دوسرا نہیں موجود ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے رب ہیں، اس دنیا کے، اس ملک کے، اس پوری دنیا کے وہ بادشاہ ہیں، تو جہاں پہ وہ ہیں جو ان کا مقام ہے وہ کسی اور کا مقام نہیں ہو سکتا، ان کے ساتھ ہم کسی کو شریک نہیں ٹھہرا سکتے۔ اور اس میں شاید یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جب ہمیں کسی بھی مدد کی ضرورت پڑتی ہے تو مدد کرنے کے لیے ہمیں صرف اللہ ہی کافی ہے۔ دوسرا کون ہے جہاں تو ہے، مطلب اگر ہماری مدد کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ ہم حاضر ہیں، اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرتے ہیں۔ جب بھی مسلمان مشکل میں ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرماتے ہیں۔ تو شاعر اس مصرعے میں یہ بھی سمجھا رہے ہیں کہ جب ہمیں مدد کی ضرورت ہوتی ہے تو ہمارے لیے صرف اللہ کی ذات کافی ہے اور ہمیں کسی اور کی مدد کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جہاں پہ اللہ تعالیٰ شریک ہوں، جس معاملے میں جو اللہ تعالیٰ شریک ہوں، جس انسان کی اللہ تعالیٰ مدد کر رہے ہوں، اس انسان کو کسی اور شخص کی یا کسی اور سہارے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ کون جانے تجھے کہاں تو ہے، اس مصرعے میں شاعر کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم میں سے کوئی بھی نہیں جانتا کہ اللہ تعالیٰ کہاں موجود ہے۔ ہم اپنے ارد گرد نظر دوڑاتے ہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ کے بہت سارے کرشمے یا عجوبے جو ہوتے ہیں وہ نظر آتے ہیں۔ ہمیں جتنے بھی دنیا میں پہاڑ ہیں، جنگلات ہیں، سارے اللہ تعالیٰ کی بنائی گئی چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہمیں ہر جگہ نظر آتی ہے، لیکن ہمیں یہ نہیں معلوم کہ اللہ تعالیٰ کہاں موجود ہیں۔ ہمیں یہ ضرور بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہر وقت ہماری بات سنتے ہیں، ہمارے آس پاس، ہمارے شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے، ہماری ہر بات سنتے ہیں، لیکن ہمیں ابھی نہیں پتہ۔ ہم جو مسلمان ہیں، عام مسلمانوں ہم مسلمان جو ہیں، کیونکہ ہم اللہ تعالیٰ کو دیکھ نہیں سکتے، اس لیے ہمیں نہیں معلوم کہ اللہ تعالیٰ کہاں ہے۔ ہمیں یہ ضرور معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، مطلب جہاں پہ بھی انسان دعا کرتا ہے، جہاں پہ بھی انسان اللہ کو پکارتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی پکار سنتے ہیں۔ لیکن چونکہ ہم اللہ تعالیٰ کو دیکھ نہیں سکتے، اس لیے ہمیں یہ نہیں پتا کہ اللہ تعالیٰ کہاں موجود ہے۔ اس دنیا میں جتنی بھی نعمتیں ہیں ان سب چیزوں کو دیکھ کے ہمیں یہ تو احساس ہوتا ہے، یہ ہمیں پتہ چلتا ہے سب لوگوں کو کہ اللہ تعالیٰ ضرور موجود ہے، کیونکہ کسی بھی خالق کے بغیر یہ چیزیں جو ہیں وجود میں نہیں آ سکتی۔ لیکن اللہ تعالیٰ موجود ہیں، لیکن وہ ہماری آنکھوں سے پنہاں ہیں، ہمیں نظر نہیں آ رہے۔ اس وجہ سے شاید دوسرے مصرعے میں کہہ رہا ہے کہ کون جانے تجھے کہاں تو ہے، کہ ہم یہ نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ کہاں موجود ہیں۔ لاکھ پردوں میں ہے تو بے پردہ، 100 نشانوں پہ بے نشان تو ہے۔ بے نشان کا مطلب ہوتا ہے عیاں یا ظاہر ہوا ہوا۔ اب پہلے مصرعوں میں شاعر کہہ رہے ہیں لاکھ پردوں میں ہے تو بے پردہ۔ بے نشان کا مطلب میں نے آپ لوگوں کو غلط بتا دیا تھا، بے نشان کا مطلب ہوتا ہے چھپی ہوئی۔ اب پہلے ہے لاکھ پردوں میں ہے تو بے پردہ۔ اس مصرعے میں شاعر کیا کہہ رہے ہیں؟ شاعر کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اور ہمارے درمیان لاکھ پردے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھ سکتے، ہم اس کے نور کو نہیں دیکھ سکتے، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ بے پردہ ہے۔ اللہ تعالیٰ بے پردہ کیسے ہیں؟ کہ اللہ تعالیٰ ویسے تو پردوں میں موجود ہیں، لیکن جتنی بھی اللہ تعالیٰ نے ہمارے ارد گرد چیزیں بنائی ہیں اس کے ذریعے ہم اللہ تعالیٰ کے بارے میں سوچتے ہیں۔ مطلب اللہ تعالیٰ نے ہمارے ارد گرد جس طرح کی خوبصورت دنیا بنائی ہے، تو ہم اپنے دماغ میں یہ ضرور سوچتے ہیں کہ جس نے اتنی خوبصورت دنیا بنائی ہے وہ خود کتنا خوبصورت ہوگا۔ تو شاعر کہہ رہا ہے کہ لاکھ پردے ہوں اللہ تعالیٰ اور ہمارے درمیان، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت جو ہے وہ ہمیں ہر جگہ پہ نظر آتی ہے۔ ایسے ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہم سے چھپی ہوئی ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی قدرت جو جتنی بھی چیزیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا، اللہ تعالیٰ کی جو صفائی پسند صفت ہے اور جو اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی صفات ہیں ان کا منہ بولتا ثبوت ہے، جتنی بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں۔ اور دوسرے مصرعے میں وہ کہہ رہے ہیں 100 نشانوں پہ بے نشان تو ہے، مطلب اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی 100 نشان دکھاتے ہیں۔ مطلب جیسے رات جو ہے وہ دن میں تبدیل ہوتے ہیں، دن رات میں تارے آتے ہیں، کبھی سورج آتا ہے، اس طرح موسم تبدیل ہوتے ہیں، تو اس طرح کے 100 نشان ہیں اللہ تعالیٰ کی قدرت کے، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ بے نشان ہے۔ اللہ تعالیٰ بے نشان کیوں ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کو ہم اپنی مادی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتے۔ ہمیں یہ ضرور پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر وقت ہماری باتیں سنتا ہے، ہماری دعاؤں کو قبول کرتا ہے، لیکن ہمیں یہ نہیں پتہ کہ اللہ تعالیٰ کہاں موجود ہے، ہم اس کو اپنی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتے، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بے نشان ہے۔ تو ہے خلوت میں، تو ہے جلوت میں، کہیں پنہاں کہیں عیاں تو ہے۔ خلوت کا مطلب ہوتا ہے تنہائی، جلوت کا مطلب ہوتا ہے محفل، پنہاں کا مطلب ہوتا ہے پوشیدہ یا چھپا ہوا، اور عیاں کا مطلب ہوتا ہے ظاہر۔
اب پہلے مصرے میں جو ہے شاعر کہہ رہے ہیں تو ہے خلوت میں. خلوت کا مطلب تنہائی. مطلب جب بھی ہم کبھی تنہا ہوتے ہیں, ہمیں کوئی دکھ ہوتا ہے یا ویسے ہم تنہا بیٹھے ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں تو ہمیں ایسے ہی لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی ہمارے آس پاس ہماری باتیں سن رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمارے پاس تنہائی کے وقت بھی موجود ہوتے ہیں. تو ہے جلوت میں, کسی محفل میں اگر ہم اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں تو رحمت کے فرشتے نازل ہوتے ہیں تو ہمیں ایک دلی سکون میسر ہوتا ہے, اور اس سے بھی ہمیں ایسا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہر وقت ہمارے ساتھ ہے. کہیں پنہا کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ پوشیدہ چھپی ہوئی ہے, کیونکہ وہ ہماری مادی آنکھ سے ہم اللہ تعالیٰ کی ذات کو نہیں دیکھ سکتے, اللہ تعالیٰ کے نور کو نہیں دیکھ سکتے, اس لیے وہ جو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے وہ ہم سے پنہا ہے یعنی چھپی ہوئی ہے. اور کہیں عیاں تو ہے, جیسے کہ پچھلے مصرے میں بھی کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ خود تو عیاں نہیں ہے لیکن اللہ تعالیٰ اپنے ہونے کا ثبوت ضرور دیتے ہیں. کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کو دیکھ کر, اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو دیکھ کر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ موجود ہیں. یہ ساری چیزیں خود ہی تخلیق نہیں ہو بلکہ ان کو تخلیق کرنے والا کوئی نہ کوئی ہے. تو اس لحاظ سے جو اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے وہ ہمارے لیے عیاں ہیں. اللہ تعالیٰ خود ہمارے لیے پنہا ہے, مطلب چھپے ہوئے ہیں, ان کو ہم مادی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتے, لیکن چونکہ ہم اللہ تعالیٰ کی قدرت کو دیکھ سکتے ہیں, ان کے عجوبوں کو دیکھ سکتے ہیں, ان کی نعمتوں کو دیکھ سکتے ہیں, اس لیے ہم ان کی قدرت جو ہے ہمارے لیے عیاں ہے. نہیں تیرے سوا یہاں کوئی, میزباں تو ہے مہمان تو ہے. اب پہلے مصرے میں شاعر کہہ رہے ہیں نہیں تیرے سوا یہاں کوئی, مطلب اس میں شاعر کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا یہاں پہ ہماری مدد کرنے کے لیے کوئی بھی موجود نہیں ہے. جب بھی ہم کسی مصیبت میں مبتلا ہوتے ہیں, کسی مصیبت کا شکار ہوتے ہیں تو ہمیں ایسا لگتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی بھی ہماری مدد نہیں کر سکتا. اور یہ بات بالکل حقیقت پر مبنی ہے کہ جب ہم کسی مصیبت میں گرفتار ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی جب تک اللہ تعالیٰ نہیں چاہیں گے ہم اس مصیبت سے نہیں نکل سکتے. اس لیے شاعر کہتے ہیں کہ باقی چاہے پوری دنیا یا بہت سے انسان جو وہ لوگ ہوتے ہیں انسان کے ارد گرد موجود ہوتے ہیں, لیکن جب انسان دکھ میں مبتلا ہوتا ہے, جب انسان کو پتہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ اس کی کوئی مدد نہیں کر سکتا, تو یہاں پہ پوری دنیا میں اللہ تعالیٰ کے علاوہ اس کا کوئی سہارا باقی نہیں رہتا. میزباں تو ہے مہمان تو ہے. اب جو انسان ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ, میزبان تو اللہ تعالیٰ ہے. میزبان کون ہوتا ہے؟ جو مہمان جب گھر کے اندر آتے ہیں تو ان کے سامنے مختلف اپنے جو گھر کی چیزیں ہیں وہ رکھتا ہے, ان کی خدمت کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے, اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اتنی ساری نعمتیں بنائی ہیں, ہمیں اتنی ساری نعمتوں سے نوازا ہے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے یہاں پہ ہمارے لیے میزبان بھی ہیں. اور مہمان کیسے ہیں کہ مہمان اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی بنایا ہے. انسان جو ہے یا جتنی بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے, ہم انسان بھی اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ مخلوقات میں سے شامل ہیں. تو ہم جو ہے ہم یہاں پہ تھوڑے عرصے کے لیے ہیں, تھوڑے عرصے کے بعد جب ہمارے لقمہ اجل کا وقت آئے گا یا موت کا وقت آئے گا تو ہم نے بھی اس دنیا سے کوچ کر جانا ہے, اس دنیا سے چلے جانا ہے. اس لیے ہم جو ہے اس دنیا میں مہمان ہیں. جیسے ایک مشہور بات ہم نے سنی ہوئی ہے کہ جب قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے پوچھے گا کہ میں بیمار تھا تو نے میری عیادت کیوں نہیں کی, تو بندہ کہے گا اے اللہ تو کیسے بیمار ہو سکتا ہے. تو آگے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ میرا فلاں بندہ بیمار تھا تو تم نے اس کی عیادت کیوں نہیں کی. تو جب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بندے کے ساتھ مطلب کہا ہے کہ میں بیمار تھا تو نے میری عیادت کیوں نہیں کی, تو اس لحاظ سے شاعر کہہ رہے ہیں کہ جو مسلمان ہے یا جو انسان ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے, اور جو انسان ہے اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی حیثیت اس دنیا میں صرف مہمان کی حیثیت سے آئے ہیں. کچھ دیر کے لیے آئے ہیں اور کچھ عرصے بعد ہم انسانوں نے واپس چلے جانا ہے. اور جو اللہ تعالیٰ ہیں وہ اس دنیا کے میزبان بھی ہیں اس طرح سے اور مہمان بھی ہیں. رنگ تیرا چمن میں بو تیری, خوب دیکھا تو باغباں تو ہے. چمن کا مطلب ہوتا ہے باغ اور بو کا مطلب ہوتا ہے خوشبو. باغباں کا مطلب ہوتا ہے مالی جو ہوتا ہے باغ کا. پہلے مصرے میں شاعر کہہ رہے رنگ تیرا چمن میں بو تیری, مطلب اللہ تعالیٰ آپ کی جو مہک ہے وہ اس پورے چمن میں پھیلی ہوئی ہے. مطلب جو اس پورے جو دنیا ہے, پوری دنیا میں ہمیں اللہ تعالیٰ کی قدرت جو نظر آتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی موجودگی کا ہمیں ثبوت دیتی ہے. اللہ تعالیٰ کا ہر طرف رنگ موجود ہے. اللہ تعالیٰ کی خوشبو مطلب اللہ تعالیٰ کے ہونے کا, ان کے وجود کا جو ان کی جو نعمتیں ہیں وہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے ہونے کا, اللہ تعالیٰ کی ذات کے ہونے کا یقین دلاتی ہیں. اس میں شاعر کہتا ہے رنگ تیرا چمن میں بو تیری, مطلب دنیا میں ہر جگہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے کرشمے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ ہمیں انہی نعمتوں کے ذریعے نظر آتی ہے. اب دوسرے مصرے میں شاعر کہہ رہا ہے خوب دیکھا باغباں تو ہے. باغبان کیا کرتا ہے کہ جو پودے ہوتے ہیں ان کو پانی دیتا ہے اور باغ کی دیکھ بھال کرتا ہے, کوئی اس باغ کے پھول اور پودوں کو خراب نہ کر سکے. تو اللہ تعالیٰ بھی کیا کرتے ہیں اسی طرح اپنی دنیا میں جو لوگ ہیں انسان بنایا اللہ تعالیٰ نے مخلوق ہیں, اللہ تعالیٰ اپنی مخلوقات کی حفاظت کرتے ہیں, مخلوقات کے اوپر اللہ تعالیٰ نظر رکھتے ہیں. ہر اپنی جو بھی مخلوق کام کر رہی ہے اللہ تعالیٰ ان کاموں کو دیکھتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس دنیا کے باغباں ہیں. یہ دنیا ایک باغ کی طرح ہے,
ہم بھی اس باغ میں رہنے والی مخلوق ہیں، اللہ تعالیٰ اس باغ کے باغباں ہیں۔ باغبان کا مطلب مالی۔